امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، آس پاس۔ آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جد و جہد کی کہانی ہے، جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط، خواہش مند نوجوان خاتون اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے، جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ تیرے اثناء ڈاکٹر سہم ایک سرشار پیشہ ور اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ڈاکٹر سہم اور عرشیہ کو کن چیلنجز کا انتظار ہے؟ کیا ان کے درمیان محبتیں پھوٹ سکتی ہیں؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ محمد افتخار افی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سمرہ بخاری نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، موہرا۔ موہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھولنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پراعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہے، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، عائشہ سیزن 2۔ عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے
جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا، اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا ازمیر واقعی عائشہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ کیا وہ اس کی طاقت اور خدا پر گہرے ایمان کی قدر کرنا سیکھے گا؟ کیا عائشہ ازمیر کو ترغیب دے سکتی ہے اور اسے صحیح راستے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سلیم گھانچی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نہ تم جانو نہ ہم۔ نہ تم جانو نہ ہم محبت، تقدیر اور مشکل انتخاب کی کہانی ہے جو زندگی ہمارے راستے پر ڈالتی ہے۔ اس کے دل میں ایک نوجوان عورت ہے جو اپنے دل کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتی ہے، ایسی چیز جو خوبصورت لگتی ہے لیکن جلد ہی قربانی، الجھن اور دل کے ٹوٹنے سے بھرے سفر میں بدل جاتی ہے۔ یہ پلاٹ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح ایک فیصلہ زندگی کے پورے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کی محبت کی کہانی اس کے بعد کبھی خوشی سے ملے گی یا تقدیر کے کوئی اور منصوبے ہوں گے؟ جیسے جیسے ہر واقعہ سامنے آتا ہے، سامعین اس کے جذبات، جدوجہد اور امیدوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی دنیا کی گہرائیوں میں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ایوریج محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ عزم، وفاداری اور جب مشکل ہو جائے تو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہنا طارق، حسن خان، رابعہ رضوان، خالد بن شاہین، حماد فاروقی، عائشہ گل اور رحمہ زمان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، الزام عشق۔ الزام عشق ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رخشندہ رضوی نے لکھا ہے، کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں اشرف، سلیم شیخ، ماریہ ملک، رائد محمد عالم، کاشف حسین، اریبہ میر، فضیلہ قاضی، بینا چودھری، دیا مغل اور حریہ منصور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اس میں یارہ۔ اس میں یارہ ایک پاکستانی فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے لکھا ہے، تحسین خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان، زینب شبیر، شہباز شگری، بابر علی، ہیال سرحدی، منزہ عارف، فرح سعدیہ اور سیمی راحیل شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔